بارش کے موسم میں راستے سے جا رہے تھے، اسی طریقے سے ایک جوڑا جا رہا تھا، عاشق اور معشوق کا، یا کہ میاں بیوی کا جا رہا تھا۔ بزرگ کا پیر پانی کے اندر تھوڑا مضبوطی کے ساتھ پڑ گیا، جیسے چپاٹ بول کر ہوتا ہے سلیپر وغیرہ پہنے، تو وہ چھینٹے اس معشوقہ پر چلے گئے، عاشق کے معشوقہ پر چلے گئے۔ اس کو غصہ آ گیا عاشق کو، بزرگ کے گال پر اس نے ایک تماچا رسید کر دیا کہ بڈھے تجھے نظر نہیں آتا، تجھے دکھتا نہیں، دیکھ کر نہیں چلتا۔ بزرگ نے کچھ نہیں کہا، چند قدم آگے بڑھے، جس نے تھپڑ لگایا تھا عاشق وہیں گر کر مر گیا۔ یہ معشوقہ رونے لگی، بھاگتے ہوئے وہ بزرگ کے پاس آئی کہ تم نے ہی بد دعا دے دی، تم نے یہ کیا۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے اوپر چھینٹے پڑ گئے تو تیرے عاشق کو غصہ آیا، اس نے مجھے ایک تماچا لگایا، میرے گال پہ تماچا پڑا، میرے حبیب میرے محبوب اللہ کو غصہ آیا، میرے دوست کو غصہ آیا، اس نے اس کو تماچا لگا دیا۔ یہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ تو بہرحال آدمی اس گناہ سے پرہیز کر دے، نیت یہ کر لے کہ میں سود نہیں کھاؤں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، اس سے بچوں گا، اس گناہ سے بچوں گا، اگر گناہ میں ملوث ہے تو اس سے توبہ و استغفار کروں گا، تو یہ بڑی قربانی ہے۔ یہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ ایک ہوتا ہے آدمی گناہ کے قریب نہ جائے، بے میں گناہ سے یہ بچوں گا، اس میں اتنی پریشانی نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اس گناہ میں وہ لگاتار لگا ہوا ہے، غیبت کے گناہ میں لگاتار لگا ہوا ہے، سود کھانے کے گناہ میں لگاتار لگا ہوا ہے، رشوت کھانے کے گناہ میں لگاتار لگا ہوا ہے، تو گناہ کی لذت اس کے دل دماغ پر حاوی ہے، اس کو اس گناہ کے چھوڑنے میں زیادہ پریشانی آئے گی۔ مطلب یہ کہ اس کے دل پہ آری لگنے جیسا ہوگا، اس کے دل پہ آری لگنے جیسا ہوگا۔ تو اس قربانی کے ماحول میں اللہ رب العزت یہی بتانا چاہ رہے کہ تم اپنے جانوروں کی قربانی میرے کہنے پر جانوروں کے گلے پر چھری رکھ کے قربانی دے دیتے ہو، تو ذرا اپنی ناجائز خواہشات پر بھی چھری رکھ کر اس کی قربانی دے کر دیکھو، تھوڑی دیر تکلیف ہوگی، اس گناہ سے رکنے کے لیے تھوڑی دیر تکلیف ہوگی، حالات سامنے آ جائیں گے، شیطان ہزاروں بہانے سامنے لا لے گا کہ اگر تو سود نہیں کھائے گا تو اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ کیسے کرے گا، اگر تو فلاں کی غیبت نہیں کرے گا تو پھر تیری مجلس اور محفل رونق دار کیسے بنے گی، اگر تو رشوت نہیں لے گا تو پھر آگے تو اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس کیسے جمع کرے گا، ان کے لیے بنگلے کیسے بنائے گا۔ تو یہ ساری وجوہات جو لچر اور بودی ہے، شیطان یہ سب سامنے لا لے گا۔ شروع میں تکبیر تشریق کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے 5 دن کیوں رکھا اس کو؟ عید کے دن سے شروع ہونا چاہیے، لیکن عید کے ایک دن پہلے سے شروع کر رہا ہے، اور عید ختم ہونے کے دوسرے دن کے بعد 3 دن عید ہے، لیکن 5 دن تکبیر تشریق ہے۔ یہ کیوں مصنوع؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم 5 مرتبہ واجبی طور پہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہیں گے، تو اس میں خالص اللہ کی ذات کا یقین آ جائے گا۔ مخلوق کی نفی کرنا ہے، خالق کو دل و دماغ میں بیٹھانا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ حالات سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی حالات آ جائے، چاہے مشکلات آ جائے، کسی بھی طرح کی مشکل آ جائے، اگر یہ تکبیر تشریق واجبی طور پہ اور مسنون طور پہ چلتے پھرتے ان 5 دنوں میں جو کثرت سے ورد کرتا ہے، وہ حالات کے خوف سے نڈر ہو جاتا ہے۔ اسے حالات نہیں ڈرا سکتے، اسے کوئی بھی ظالم نہیں ڈرا سکتا، اور کوئی بھی مخلوق